آداب عرض ناظرین، عید مشاعرے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا 14واں سالانہ عید مشاعرہ ہے، اور آج کے اس مشاعرے میں شہر کے مقتدر شعراء کرام، معروف و مقبول شعراء کرام تشریف فرما ہیں اور اپنا کلام سے آپ لوگوں کو محظوظ کریں گے۔ ہمارے آج کے اس مشاعرے کی صدارت بر صغیر کے ممتاز سینئر شاعر پروفیسر رحمان خاور صاحب فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان ہوں تسلیم الہی زلفی، تو میں اپنی صاحب صدر کی اجازت سے اپنی غزل سے مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں۔ اجازت غزل پیش کر رہا ہوں کہ خواب رہ جائیں گے شاید رت جگہ رہ جائے گا، خواب رہ جائیں گے شاید رت جگہ رہ جائے گا، وہ اگر بچھڑا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، خواب رہ جائیں گے شاید رت جگہ رہ جائے گا، وہ اگر بچھڑا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، اور ختم ہو جائے گی اس کے بعد میری زندگی، ختم ہو جائے گی اس کے بعد میری زندگی، صرف مر جانے کا باقی مرحلہ رہ جائے گا۔ آداب۔ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اس کے بعد میری زندگی، صرف مر جانے کا باقی مرحلہ رہ جائے گا۔ اور شعر دیکھیے کہ چاند چھپ جائے گا آخر بادلوں کے درمیان، چاند چھپ جائے گا آخر بادلوں کے درمیان، رات ڈھل جائے گی کوئی جاگتا رہ جائے گا، چاند چھپ جائے گا آخر بادلوں کے درمیان، رات ڈھل جائے گی کوئی جاگتا رہ جائے گا، اور ایک خوشبو صحن میں اڑتی پھرے گی چار سو، ایک خوشبو صحن میں اڑتی پھرے گی چار سو، ایک آنسو گال پر بہتا ہوا رہ جائے گا، ایک خوشبو صحن میں اڑتی پھرے گی چار سو، ایک آنسو گال پر بہتا ہوا رہ جائے گا، اور وہ گزر جائے گا معمولاً گلی سے آج بھی، وہ گزر جائے گا معمولاً گلی سے آج بھی، اس کی خوشبو سے مہکتا راستہ رہ جائے گا، وہ گزر جائے گا معمولاً گلی سے آج بھی، اس کی خوشبو سے مہکتا راستہ رہ جائے گا، اور آسمانوں سے پلٹ آئے گی میری ہر دعا، آسمانوں سے پلٹ آئے گی میری ہر دعا، اور یوں ہی پھیلا ہوا دستے دعا رہ جائے گا، آسمانوں سے پلٹ آئے گی میری ہر دعا، اور یوں ہی پھیلا ہوا دستے دعا رہ جائے گا، اور راہ میں بکھرے ہوئے پتے اٹھا کر دیکھنا، راہ میں بکھرے ہوئے پتے اٹھا کر دیکھنا، ان کتابوں میں ہمارا تذکرہ رہ جائے گا، راہ میں بکھرے ہوئے پتے اٹھا کر دیکھنا، ان کتابوں میں ہمارا تذکرہ رہ جائے گا، اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ چاہے اپنی جان بھی دے دوں دوستی کے نام پر، چاہے اپنی جان بھی دے دوں دوستی کے نام پر، دوستوں کو کچھ نہ کچھ پھر بھی گلہ رہ جائے گا، کیا کر رہے ہیں، بہت خوب، چاہے اپنی جان بھی دے دوں دوستی کے نام پر، دوستوں کو کچھ نہ کچھ زلفی گلہ رہ جائے گا، خواب رہ جائیں گے شاید رت جگہ رہ جائے گا، وہ اگر بچھڑا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ ایک غزل اور پیش کر رہا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے۔ جی بہت اچھی غزل آپ نے پڑھی۔ آداب۔ مطلب ہے کہ یوں تو میرے گھر کے آگے، نہیں میں معافی چاہتا ہوں کہ یوں دیا گھر میں جلانا چاہیے، یوں دیا گھر میں جلانا چاہیے، روشنی باہر بھی جانا چاہیے، کیا کہنے، یوں دیا گھر میں جلانا چاہیے، روشنی باہر بھی جانا چاہیے، اور وہ سمندر ہے تو واپس اپنے گھر، وہ سمندر ہے تو واپس اپنے گھر، اس کو بادل بن کے آنا چاہیے،
سمندر ہے تو واپس کو اپنے اپنے گھر گھر اس کو بادل بن کے آنا چاہیے. واہ واہ اور پھل دیے جاتا ہے آنگن کا درخت. پھل دیے جاتا ہے آنگن کا درخت. اب کوئی پتھر بھی آنا چاہیے. پھل دیے جاتا ہے آنگن کا درخت. اب کوئی پتھر بھی آنا چاہیے. اب کوئی پتھر بھی آنا چاہیے. اور ڈگمگاتا ہے غبارہ ارض کا. ڈگمگاتا ہے غبارہ ارض کا. اب خلاؤں میں ٹھکانا چاہیے. ڈگمگاتا ہے غبارہ ارض کا. اب خلاؤں میں ٹھکانا چاہیے. اور دل نہیں لگتا کہیں تیرے بغیر. دل نہیں لگتا کہیں تیرے بغیر. پھر کسی سے دل لگانا چاہیے. دل نہیں لگتا کہیں تیرے بغیر. پھر کسی سے دل لگانا چاہیے. اور تجھ سے مل کر دل میرا یہ ضد کرے. تجھ سے مل کر دل میرا یہ ضد کرے. پھر لڑکپن کا زمانہ چاہیے. تجھ سے مل کر دل میرا یہ ضد کرے. پھر لڑکپن کا زمانہ چاہیے. اور جگنوؤں سے روشنی جاتی رہی. جگنوؤں سے روشنی جاتی رہی. اب بھرے دن کا اجالا چاہیے. جگنوؤں سے روشنی جاتی رہی. اب بھرے دن کا اجالا چاہیے. اور شعر دیکھیے کہ اپنے چہرے سے مٹا دینا مجھے. اپنے چہرے سے مٹا دینا مجھے. بات دل کی دل میں رہنا چاہیے. اپنے چہرے سے مٹا دینا مجھے. بات دل کی دل میں رہنا چاہیے. اور شعر دیکھیے کہ اپنی ہی جانب سے اپنی ہی طرف. اپنی ہی جانب سے اپنی ہی طرف لوٹنے کو ایک زمانہ چاہیے. اپنی ہی جانب سے اپنی ہی طرف لوٹنے کو ایک زمانہ چاہیے. اور شعر دیکھیے کہ دشمنوں میں کچھ رواداری تو ہے. دشمنوں میں کچھ رواداری تو ہے. دوستوں کو شرم آنا چاہیے. دشمنوں میں کچھ رواداری آداب. دشمنوں میں کچھ رواداری تو ہے. دوستوں کو شرم آنا چاہیے. اور مقطع ہے کہ جو بچھڑ کے یاد نہ رکھے ہمیں. جو بچھڑ کے یاد نہ رکھے ہمیں. اس کو زلفی بھول جانا چاہیے. یوں دیا گھر میں جلانا چاہیے. روشنی باہر بھی جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور اب میں جن شاعر کو زحمت کلام دے رہا ہوں ناظرین، وہ ہمارے شہر کے ایک پختہ کار شاعر ہیں اور نہایت ہی معروف و مقبول شاعر ہیں جن کا اسم گرامی ہے کفیل احمد. تو اب غزل پیش کر رہے ہیں کفیل احمد صاحب. جناب صدر کی اجازت سے غزل حاضر ہے. عرض کیا ہے: سج رہے تھے راستے جب ان کے آنے کے لیے. سج رہے تھے راستے جب ان کے آنے کے لیے. ہو گئے تیار ہم بھی دل کو بچھانے کے لیے. سج رہے تھے راستے جب ان کے آنے کے لیے. ہو گئے تیار ہم بھی دل بچھانے کے لیے. یوں نظر آتا ہے ہم کو اپنا بچپن باغ میں. یوں نظر آتا ہے ہم کو اپنا بچپن باغ میں. آئیں گی پریاں ہمارا دل لبھانے کے لیے. آئیں گی آدھا برس. یوں نظر آتا ہے ہم کو اپنا بچپن باغ میں. آئیں گی پریاں ہمارا دل لبھانے کے لیے. گلستاں کی آبیاری بھی اسی کا کام ہے. گلستاں کی آبیاری بھی اسی کا کام ہے. زندگی ہوتی نہیں صرف آشیانے کے لیے. زندگی ہوتی نہیں صرف آشیانے کے لیے. دل کے ہاتھوں ہو کہ ہم مجبور ان کی بزم میں. دل کے ہاتھوں ہو کہ ہم مجبور ان کی بزم میں. جا رہے ہیں آج پھر ان کو منانے کے لیے. دل کے ہاتھوں ہو کہ ہم مجبور ان کی بزم میں. جا رہے ہیں آج پھر ان کو منانے کے لیے. اور شعر عرض کیا ہے کہ تجھ سے جو منسوب ہے جانا وہی ہے کام کا. تجھ سے جو منسوب ہے جانا وہی ہے کام کا.
شعر سب ہوتے نہیں ہیں گنگنانے کے لیے، شعر سب ادابر سے تجھ سے جو منسوب ہے جانا وہی ہے کام کا، شعر سب ہوتے نہیں ہیں گنگنانے کے لیے۔ ہر کوئی ہم کو نظر آنے لگا اپنا رقیب، ہر کوئی ہم کو نظر آنے لگا اپنا رقیب، چن لیا ہم نے جب ان کو دل لگانے کے لیے، چن لیا ہم نے جب ان کو دل لگانے کے لیے۔ اور مختار سے جو برستے تھے وہی بادل فضائے شہر پر، جو برستے تھے وہی بادل فضائے شہر پر، اے کفیل آتے ہیں اب تو صرف چھانے کے لیے۔ جو برستے تھے وہی بادل فضائے شہر پر، اے کفیل آتے ہیں اب تو صرف چھانے کے لیے۔ سج رہے تھے راستے جب ان کے آنے کے لیے، ہو گئے تیار ہم بھی دل بچھانے کے لیے۔ دوسری غزل عرض کرتا ہوں جناب اسد۔ چہرہ تیرا ایسا کبھی شاداں نہیں دیکھا، چہرہ تیرا ایسا کبھی شاداں نہیں دیکھا، محفل میں کوئی اور نمایاں نہیں دیکھا، محفل میں کوئی اور نمایاں نہیں دیکھا، مخمور نگاہوں نے ز بس جام لٹایا، مخمور نگاہوں نے ز بس جام لٹایا، میں خانے کو ایسا کبھی ویراں نہیں دیکھا، میں خانے کو ایسا کبھی ویراں نہیں دیکھا۔ بربادی گلشن پہ تھے سب بربادی گلشن پہ تھے سب محو تماشا، بربادی گلشن پہ تھے سب محو تماشا، لیکن کسی کو میں نے نگہباں نہیں دیکھا، لیکن آدھا ورس ہے۔ بربادی گلشن پہ تھے سب محو تماشا، لیکن کسی کو میں نے نگہباں نہیں دیکھا، دامن سے خساروں کو سمیٹے ہوئے اپنے، دامن سے خساروں کو سمیٹے ہوئے اپنے، اس طرح کبھی ہار کو رقصاں نہیں دیکھا، اس طرح کبھی ہار کو رقصاں نہیں دیکھا۔ ایک شخص تیرے نام سے منسوب ہوا ہے، ایک شخص تیرے نام سے منسوب ہوا ہے، پہلے سے کبھی ایسا فروزاں نہیں دیکھا، پہلے سے کبھی ایسا فروزاں نہیں دیکھا۔ دیوانہ سناتا رہا الفت کی کہانی، دیوانہ سناتا رہا الفت کی کہانی، ایک شخص کو بھی ہم نے پریشان نہیں دیکھا، دیوانہ سناتا رہا الفت کی کہانی، ایک شخص کو بھی ہم نے پریشان نہیں دیکھا۔ اور مختار سے اللہ نے بنایا ہے مجھے صابر و شاکر، اللہ نے بنایا ہے مجھے صابر و شاکر، صد شکر کفیل اپنے کو نالاں نہیں دیکھا، اللہ نے بنایا ہے مجھے صابر و شاکر، صد شکر کفیل اپنے کو نالاں نہیں دیکھا، چہرہ تیرا ایسا کبھی شاداں نہیں دیکھا، محفل میں کوئی اور نمایاں نہیں دیکھا۔ ناظرین، ہمارے اس عید مشاعرے میں آج جو شاعرہ تشریف لائی ہیں پہلی بار، ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ تعلق سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی 2 دہائیاں سعودی عرب جدہ میں گزاری ہیں۔ جب میں وہاں ہوا کرتا تھا تو یہ ہمارے ساتھیوں میں سے لوگ ہوا کرتے تھے، ہمارے تقریبات، پروگراموں میں، مشاعروں میں پابندی سے تشریف لاتے تھے۔ میری مراد صبیحہ خان صاحبہ سے ہے۔ صبیحہ صاحبہ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھی، اور یہ پروفیشنلی باضابطہ یہ صحافی ہیں، اور ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے یہ تواتر سے وہاں سے نکلنے والے اردو روزنامے، اردو نیوز میں ان کے کالم چھپا کرتے ہیں گزشتہ 2-2.5 دہائیوں سے۔ بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے کینیڈا میں جدہ میں رہنے والے ہمارے ادبی حلقے میں، شعراء کرام میں ایک ان کی شمولیت سے بہت اچھا اضافہ ہے۔
تو میں صبیحہ خان صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام مرحمت فرمائیں۔ منزل سے دور بھی ہیں تو بے پاسباں کے ہیں، منزل سے دور بھی ہیں تو بے پاسباں کے ہیں، کیا جانے کتنے دور ابھی امتحان کے ہیں، کیا جانے کتنے دور ابھی امتحان کے ہیں، کس کو بتائیں حال بھلا سن سکے گا کون، کس کو بتائیں حال بھلا سن سکے گا کون، ان پنچھیوں کی بات جو بن آشیاں کے ہیں، ان پنچھیوں کی بات جو بن آشیاں کے ہیں، دل کی ذرا سی بات نہ اب تک سمجھ سکے، دل کی ذرا سی بات اب تک نہ سمجھ سکے، کہتے ہیں وہ کہ علم انہیں دو جہاں کے ہیں، کہتے ہیں وہ کہ علم انہیں دو جہاں کے ہیں، آئے ہیں ہم تو ان سے ملاقات کے لیے، آئے ہیں ہم تو ان سے ملاقات کے لیے، آئے ہیں ہم تو ان سے ملاقات کے لیے، وہ پوچھتے ہیں کہیے ارادے کہاں کے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہیے ارادے کہاں کے ہیں، کیا جانے کس طرح سے ہے جوڑے ہوئے غریب، کیا جانے کس طرح ہے جوڑے ہوئے غریب، کمزور سے یہ رشتے جو جسم و جاں کے ہیں، کمزور سے یہ رشتے جو جسم اور جاں کے ہیں، کم ہو سکیں گے کیسے بنا جستجو کے، کم ہو سکیں گے کیسے بنا جستجو کے، یہ فاصلے جو تیرے میرے درمیاں کے ہیں، یہ فاصلے جو تیرے میرے درمیاں کے ہیں، کم نظریے زمانے کے ہاتھوں بکھر گئی، کم نظریے زمانے کے ہاتھوں بکھر گئی، اڑتے ہوئے یہ ورق میری داستاں کے ہیں، اڑتے ہوئے یہ ورق میری داستاں کے ہیں، کیسی وفا اور عشق کہاں کا جناب من، کیسی وفا اور عشق جناب من، اندیش دل میں آپ کے سود و زیاں کے ہیں، اندیش دل میں آپ کے سود و زیاں کے ہیں، کچھ یوں قریب آؤ کہ مٹ جائیں فاصلے، کچھ یوں قریب آؤ کہ مٹ جائیں فاصلے، یہ جو ہمارے بیچ زمان و مکاں کے ہیں، یہ جو ہمارے بیچ زمان و مکاں کے ہیں، کیا کیجئے صبیہ کہ جو دل سے تھا عزیز، کیا کیجئے صبیہ کہ جو دل سے تھا عزیز، دل پہ ہمارے زخم اسی مہرباں کے ہیں، دل پر ہمارے زخم اسی مہرباں کے ہیں، منزل سے دور بھی ہیں تو بے پاسباں کے ہیں، کیا جانے کتنے دور ابھی امتحان کے ہیں۔ واہ، دوسری غزل پیش جی آنکھوں میں کوئی خواب سجانے نہیں دیتے، آنکھوں میں کوئی خواب سجانے نہیں دیتے، آنکھوں میں کوئی خواب سجانے نہیں دیتے، سچی کوئی تصویر بنانے نہیں دیتے، سچی کوئی تصویر بنانے نہیں دیتے، نام آئے گا ان کا بھی اسی خوف سے شاید، نام آئے گا ان کا بھی اسی خوف سے شاید، وہ ذکر میرا بزم میں آنے نہیں دیتے، وہ ذکر میرا بزم میں آنے نہیں دیتے، بہت اچھا رکھتے ہیں صدا ہم کو نشانے پہ وہ لیکن، رکھتے ہیں صدا وہ ہم کو نشانے پہ وہ لیکن، ہم چاہیں تو ایک تیر چلانے نہیں دیتے، ہم چاہیں تو ایک تیر چلانے نہیں دیتے، سمجھے نہ اشارہ تیری ابرو کا وگرنہ، سمجھے نہ اشارہ تیری ابرو کا وگرنہ، ہم خود کو تیری بزم میں جانے نہیں دیتے، احساس ہے ان کو کہ نہ ہو جائے یہ احسان، احساس ہے ان کو کہ نہ ہو جائے یہ احسان،
ہم ناز اٹھائیں تو اٹھانے نہیں دیتے، وہ اپنی ہی تصویر سے ہو جائیں نہ خائف، وہ اپنی ہی تصویر سے ہو جائیں نہ خائف، آئینہ کبھی ہم کو دکھانے نہیں دیتے، آئینہ کبھی ہم کو دکھانے نہیں دیتے۔ کچھ یوں ہوئے مایوس کہ اب اپنے دلوں میں، کچھ یوں ہوئے مایوس کہ اب اپنے دلوں میں، ہم آس بہاروں کی بھی آنے نہیں دیتے، ہم آس بہاروں کی بھی آنے نہیں دیتے۔ ہے ان کے میرے بیچ میں جو فاصلہ حائل، ہے ان کے میرے بیچ میں جو فاصلہ حائل، کوشش بھی کروں میں تو مٹانے نہیں دیتے، کوشش بھی کروں میں تو مٹانے نہیں دیتے۔ پیغام نئی صبح تو لاتی ہے صبیحہ، پیغام نئی صبح تو لاتی ہے صبیحہ، محفل میں ہم اپنی اسے آنے نہیں دیتے، محفل میں ہم اپنی اسے آنے نہیں دیتے۔ آنکھوں میں کوئی خواب سجانے نہیں دیتے، آنکھوں میں کوئی خواب سجانے نہیں دیتے، سچی کوئی تصویر بنانے نہیں دیتے۔ شکریہ۔ ناظرین، اس وقت آپ ہمارا سالانہ عید مشاعرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹورانٹو سے۔ ناظرین، ہمارے جو اگلے شاعر ہیں جو اپنا کلام مرحمت فرمائیں گے، ہمارے شہر کے سینئر شاعر ہیں، مقبول شاعر ہیں، اور ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اس کے باوجود نا جس پختہ کلامی کے ساتھ یہ شعر گوئی کرتے ہیں اس پہ رشک آتا ہے۔ تو اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں محمد علی وفا صاحب کو۔ محمد علی وفا صاحب۔ السلام علیکم۔ صدر صاحب کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں۔ خار سے بھی باغ میں ممکن وفا ہو جائے گی، خار سے بھی باغ میں ممکن وفا ہو جائے گی، پھول کی نظر اگر ہم سے خفا ہو جائے گی۔ موڑ دو یا توڑ لو ہم تو مہکیں گے صدا، موڑ لو یا توڑ دو ہم تو مہکیں گے صدا، پھول سے خوشبو بھلا کیسے جدا ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ، کیسے گرویدہ ہم تو رہے ہر حال میں دیدار کے، واہ گرویدہ ہم تو رہے ہر حال میں دیدار کے، آپ کا آنا یہاں پر ایک دعا ہو جائے گی۔ واہ 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 تم وفا کی جان بن کر دیکھ لو اس آنکھ میں، واہ تم وفا کی جان بن کر دیکھ لو اس آنکھ میں، یہ نظر دل کا ہمیشہ آئینہ بن جائے گی۔ واہ، ہے برا محسن خدا معاف کر دے گا وفا، ہے برا محسن خدا معاف کر دے گا وفا، گر خصوص سے 2 رکعتیں بھی ادا ہو جائے گی۔ اب ایک نظم ہے، جی عطا ہو۔ کیسے عید منائیں۔ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں موت کے سائے، اور گولیاں لے کر تمہارے ہاتھ بھی آئے، خون کی ندیوں میں بچے بھی نہائے، اب کیسے کہو یار ہم عید منائیں۔ چاند بھی نکلا تو رسوائیاں لے کر، خون کی کھوئی ہوئی عظمتوں کی دھجیاں لے کر، اب کس سے ملائیں ہم دست و غریباں، آئے ہیں تم بھی مدفن سے ہڈیاں لے کر۔ واہ واہ واہ، دے دو ذرا موقع کہ عظمت کو جگائیں، تم بھی بتاؤ یار کیسے عید منائیں۔ امید ہے ظلمتوں کے بادل بھی ہٹیں گے، ظالم کے اولاد کے ہاتھ بھی کٹیں گے، کچھ کر نہیں سکتے تو آنسو بہانے دو، مظلوم کے آنسوں سے یہ لاوا بجھیں گے۔ بیٹھے ہیں ہم امید کا ایک دیپ جلائے، کچھ تو کوئی دوست کیسے عید منائیں۔ ہر قوم کے ہاتھ آلودہ ہے خون سے، ہر قوم کے ہاتھ آلودہ ہے قوم سے، دامن ہر دوست کا پریشان ہے خون سے،
یہ خون اب چھپائے چھپتا نہیں یارو، مقتول کارگر سنوارا ہے خون سے، کس منہ سے تم کہو کہ اس گاہ میں جائیں، ساحل ہم تم سے کہ کیسے عید منائیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس مشاعرے کے اگلے شاعر ہیں گوہر امروہوی۔ امروہہ کی زرخیز مٹی اور سرزمین کے پروردہ تو میں نہیں کہوں گا کہ چونکہ ان کی پاکستان کی پیدائش ہے، لیکن اس مٹی کی خوشبو سینہ بسینہ ان کے خاندان سے جو چلی آ رہی ہے، ان کے باذوق خاندان سے، علم دوست خاندان سے، اس کی خوشبو آپ ان کے اشعار میں محسوس کریں گے۔ تو میں زحمت کلام دے رہا ہوں گوہر امروہوی صاحب کو۔ جناب صدر کی اجازت سے غزل پیش کروں گا۔ عرض کیا ہے، شیروں کے لیے خون جگر کون کرے گا، اب دیکھیے یہ اوج ہنر کون کرے گا۔ شیروں کے لیے خون جگر کون کرے گا، اب دیکھیے یہ اوج ہنر کون کرے گا۔ سوہنی ہے نہ کچا ہے گھڑا اور نہ ندی ہے، اب میری محبت کو امر کون کرے گا۔ سوہنی ہے نہ کچا ہے گھڑا اور نہ ندی ہے، اب میری محبت کو امر کون کرے گا۔ ہمراہ تیرے باغ و بہاراں تھے یہ رستے، تو ساتھ نہیں ہے تو سفر کون کرے گا۔ ہمراہ تیرے باغ و بہاراں تھے یہ رستے، تو ساتھ نہیں ہے تو سفر کون کرے گا۔ کچھ زخم بھی سینے تھے تو کچھ شعر تھے کہنے، کچھ زخم بھی سینے تھے تو کچھ شعر تھے کہنے، کرنے کو بہت کام تھے پر کون کرے گا۔ یہ سوچ کے صحرا سے چلا آتا ہوں واپس، تم کو میرے مرنے کی خبر کون کرے گا۔ یہ سوچ کے صحرا سے چلا آتا ہوں واپس، تم کو میرے مرنے کی خبر کون کرے گا۔ اور ٹوٹے ہوئے دل میں کوئی آباد ہو کیوں کر، ٹوٹے ہوئے دل میں کوئی آباد ہو کیوں کر، خستہ در و دیوار کو گھر کون کرے گا۔ اور عرض کیا ہے دھوپ بہت تیز میری ماں تو کہاں ہے دھوپ بہت تیز میری ماں تو کہاں ہے، آنچل کو میرے سر پہ شجر کون کرے گا۔ ہے دھوپ بہت تیز میری ماں تو ہے دھوپ بہت تیز میری ماں تو کہاں ہے، آنچل کو میرے سر پہ شجر کون کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مقصد ہے کہ اس باب میں جز گوہر آشفتہ نوا کے، اس باب میں جز گوہر آشفتہ نوا کے، قربان تیری راہ میں سر کون کرے گا۔ خاور صاحب کی اجازت سے ایک غزل جی آتا ہو زحمت اور دوں گا آپ لوگوں کو۔ عرض کیا ہے ادھورے چھوڑ کے اب سارے کام لکھ دوں گا، ادھورے چھوڑ کے اب سارے ادھورے چھوڑ کے اب سارے کام لکھ دوں گا، تیری کہانی بسد اہتمام لکھ دوں گا، گھٹا کو زلف تو نظروں کو جام لکھ دوں گا، میں تیرے حسن پہ سارا کلام لکھ دوں گا، گھٹا کو زلف تو نظروں کو جام کر دوں گا، میں تیرے حسن پہ سارا کلام لکھ دوں گا، میں اپنے آپ پر فتویٰ کروں گا جاری اب، میں اپنے آپ پہ فتویٰ کروں گا جاری اب، تیرے بغیر ہے جینا حرام لکھ دوں گا، میں اپنے آپ پہ فتویٰ کروں گا جاری اب، تیرے بغیر ہے جینا حرام لکھ دوں گا، اور جنوں کی ساری حدوں سے گزر نہ جاؤں کہیں، جنوں کی ساری حدوں سے گزر نہ جاؤں کہیں، میں اپنے ماتھے پہ اب تیرا نام لکھ دوں گا، یہ لوگ پوچھتے ہیں آگ ہے کیسی دل میں، ہے تیرے عشق کا مجھ کو انعام لکھ دوں گا۔ اور یہ خاور صاحب حاصل غزل شعر ہے کہ پیمبروں کی طرح پاک ہے ہستی اس کی، پیمبروں کی طرح پاک ہے ہستی اس کی،
میں ماں کے ساتھ علیہ السلام لکھ دوں گا۔ آہا پیغمبروں کی طرح پاک ہے ہستی اس کی، واہ۔ میں ماں کے ساتھ علیہ السلام لکھ دوں گا۔ اور مختار ہے کہ دکھا دے فن میں کرشمہ کوئی نیا گوہر، میں اس زمانے کا تجھ کو امام لکھ دوں گا۔ شکریہ۔ شکریہ گوہر امروہی صاحب۔ اور اب میں جس شاعرہ کو زحمت کلام دے رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ ہمارے ادبی اور شعری حلقوں کی معروف اور مقبول شاعرہ ہیں۔ ان کا ایک بہت خوبصورت شعری مجموعہ تیرے خیال کی خوشبو منصہ شہود پہ آ چکا ہے، اور آج کل یہ اپنے نئے شعری مجموعے ترنگ کے نام سے جو انشاءاللہ شائع ہو رہا ہے اس کی تیاریوں میں ہیں، مصروف ہیں۔ تو میں زحمت کلام دے رہا ہوں نسرین سید صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ میں صاحب صدر کی اجازت سے اپنی پہلی غزل پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ ٹوٹنے کی آئی صدا غور سے سنو، واہ، کچھ ٹوٹنے کی آئی صدا غور سے سنو، کیا دل سے غلغلہ یہ اٹھا غور سے سنو، واہ، جو کچھ کہا نہیں ہے یقین اس پہ کر لیا، یقین اس پہ کر لیا، جو کچھ کہا نہیں ہے یقین اس پہ کر لیا، جو لفظ ہو سکا نہ ادا غور سے سنو، واہ 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 واہ، اور تم کو سماعتوں کا ہنر ہے عطا ہوا، تم کو سماعتوں کا ہنر ہے عطا ہوا، تم کو سماعتوں کا ہنر ہے عطا ہوا، کس کانچ پر ہے سنگ گرا غور سے سنو، تم کو سماعتوں کا ہنر ہے عطا ہوا، کس کانچ پر ہے سنگ گرا غور سے سنو، اور پھرتا ہے کون بھیس بدل کر یہ شہر میں، واہ، سنتا ہے کون پھرتا ہے کون بھیس بھیس بدل بدل کر کر یہ شہر میں، ہے آہٹوں میں کون چھپا غور سے سنو، پھرتا ہے کون بھیس بدل کر یہ شہر میں، واہ، ہے آہٹوں میں کون چھپا غور سے سنو، واہ، اور ایک بات جس کو ذوق سماعت نہیں ملا، واہ، ایک بات جس کو ذوق سماعت نہیں ملا، دل کی وہ بات بار خدا غور سے سنو، واہ واہ، چھیڑا ہے میرے دل نے چھیڑا ہے میرے دل نے ابھی راگ درد کا، چھیڑا ہے میرے دل نے ابھی چھیڑا راگ ہے درد میرے کا، دل نے ابھی راگ درد کا، سر تال کیا ہے غنا غور سے سنو، واہ 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 واہ، اور اقرار کیا ہے اور کیا لفظوں کا اعتبار، واہ، اقرار کیا ہے اور کیا لفظوں کا اعتبار، نظروں نے جو نظر سے کہا غور سے سنو، واہ واہ واہ، آہٹ کسی کی سن کے یہ دھڑکن ہے رک چلی، واہ، آہٹ آہت کسی کی سن کے یہ دھڑکن ہے یہ رک چلے، دھڑکن ہے رک چلی، آواز پا ہے یا ہے قضا غور سے سنو، واہ 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 واہ، مظلوم کے لبوں پہ جو یہ احتجاج ہے، مظلوم کے لبوں پہ جو یہ احتجاج ہے، مظلوم کے لبوں پہ جو یہ احتجاج ہے، طوفان کی آ رہی ہے صدا غور سے سنو، واہ واہ شکریہ۔ واہ، صاحب صدر کی اجازت سے دوسری غزل پیش کرتی ہوں۔ جی ارشاد۔ چال دل کی کمال ہے مرشد، واہ، رقص میں جوں غزال ہے مرشد، آہا آہا آہا، اور جہاں سے گزریں تو بات بنتی ہے، جہاں سے گزریں تو بات بنتی ہے، عشق کا یہ معال ہے مرشد، واہ 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 واہ،
عرض کیا ہے جوڑتی ہوں بکھرتا رہتا ہے، جوڑتی ہوں بکھرتا رہتا ہے، جوڑتی ہوں بکھرتا رہتا ہے، دل عجب خستہ حال ہے مرشد۔ کیا بات ہے، واہ واہ، جوڑتی ہوں بکھرتا رہتا ہے، جوڑتی ہوں دل عجب بکھرتا خستہ رہتا حال ہے ہے، مرشد، دل عجب خستہ حال ہے مرشد۔ اور سر کٹائے جو دین کی خاطر، سر کٹائے جو دین سر کی خاطر، کٹائے جو دین کی خاطر، وہ نبی ہی کی آل ہے مرشد۔ واہ واہ واہ، اور بس تیری ایک نظر سے دل میرا کیسے ہوتا نہال ہے مرشد۔ آنکھ مت پھیرنا کبھی ہم سے، آنکھ مت پھیرنا کبھی ہم سے، بس یہی عرض حال ہے مرشد۔ واہ واہ واہ، خود کو تج دینا عشق ہے اس میں، خود کو تج دینا عشق ہے اس میں، کیا انا کا سوال ہے مرشد۔ واہ واہ اور دل کی ہر چیز ہے ٹھکانے سے، واہ، سب تیری دیکھ بھال ہے مرشد۔ کیا بات ہے، واہ واہ، خود بخود کائنات بنتی ہے، کوئی تو با کمال ہے مرشد۔ اور آنکھ سے کیوں جھڑی لگی سائیں، آنکھ سے کیوں جھڑی لگی سائیں، دل میں کیسا اچھال ہے مرشد۔ واہ، اور کس طرح اس کا اعتبار کروں، ہاتھ کا میل مال ہے مرشد۔ اور آخری شعر ہے لو لگی تیری دل قلندر کو، لو لگی تیری دل قلندر کو، تن بدن میں دھمال ہے مرشد۔ بہت بہت نواز، شکریہ شکریہ۔ شکریہ نسرین سید صاحبہ۔ ناظرین، اب ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔